الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے مدرسہ صراط مستقیم میں تقریباً 12 سالوں سے نماز تراویح اور اس کے بعد خلاصہ قرآن پاک آف لائن پیش کیا جا رہا تھا۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے خلاصہ قرآن پاک آن لائن بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ آج میں 25ویں پارے کی سورہ شورى اور سورہ زخرف کی کچھ آیات پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ سب سے پہلے سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے لیے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، بے حیائی اور برے کاموں سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جیسے کبیرہ گناہ، اب کبیرہ گناہ جنہیں بڑے گناہ کہا جاتا ہے، مثلاً سود لینا، زنا کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سارے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی سخت وعیدات آئی ہیں تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اسی آیت میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی یہاں تک کہ پہلے تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انسان چاہے کتنے گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کہنا نہ مانے، لیکن اس کے باوجود جب وہ راہ راست پر آ جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم پھر یہ عادت نہ اپنائیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم اب سے مذاق بنا لیں، دوبارہ سے اسی ہی گناہ میں ملوث ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم ایک بار پکارتے ہیں تو وہ ہم پر 69 بار نظر کرم فرماتا ہے، لیکن ہم ایسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ سے گناہ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایسا ہے کہ ہم معاذ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ہم دنیاوی طرز عمل سے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ریگولر ہوم ورک کر کے نہیں آتا، ٹیچر اسے جو کہتی ہے کہ جب ہوم ورک کیوں نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں کر کے آؤں گا، ٹیچر اسے معاف کر دیتی ہے، کوئی پنش نہیں دیتی۔ نیکسٹ ٹائم پھر وہ دوبارہ وہی غلطی کرتا ہے، پھر ٹیچر اسے معاف کر دیتی ہے، کوئی پنش نہیں کرتی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان کی برداشت ایک حد تک ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ٹیچر پھر اب کیا کرے گی اس کے بعد؟ اگر وہ دوبارہ ہوم ورک نہیں کرے گا، 2 سے 3 بار اگر وہ یہی طرز عمل اختیار کرے گا تو پھر ٹیچر اسے ضرور پنش کرے گی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بار بار اس طرح گناہوں میں مبتلا نہ رہیں، بے حیائی کے کام نہ کریں۔ جیسے اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر اسٹیٹس پر ہم ایسی کوئی پکچرز لگا دیتے ہیں جس کے بیک گراؤنڈ پر میوزک ہے، تو یہ بھی بے حیائی کا کام ہے۔ صرف ہم نے گناہ کیا، ہماری بدولت جو دیکھنے والے باقی ہیں جو اس کو اسٹیٹس کو دیکھیں گے وہ گناہ میں ملوث ہوئے۔ اسی طرح میں نے کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی فلم دیکھی، پھر میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ یہ فلاں ڈرامہ بہت اچھا تھا، یہ فلاں فلم بہت اچھی ہے، یا فلاں سانگ بہت اچھا ہے۔ اس طرح معاذ اللہ برائی کے کاموں میں میں خود بھی ملوث رہی، پھر میں نے دوسروں کو بھی مشورہ دیا۔ اب میں تو گناہ میں مبتلا رہی، اب جو دیکھے گا اور مزید آگے جو اسے شیئر کرتے رہیں گے تو اس طرح کیا ہے، مسلسل گناہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ ہم ان برے کاموں سے، بے حیائی سے بچیں۔
اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی پر غصہ آنے کی صورت میں معاف کر دینا، یعنی اگر کسی پر غصہ آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اب غصے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اگر کوئی ہمارے خلاف بات کرے، میں نے کسی سے کچھ کہا ہو اور وہ میرا کہنا نہ مانے، بدتمیزی کرے، تو غصہ آ جانا جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غصہ آنے کے باوجود معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے غصے پر نافذ ہونے کے باوجود قادر ہے کہ وہ جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرے، لیکن وہ غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے اللہ اسے بلائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ وہ حور عین میں سے جو چاہے لے لے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی کے ذریعے ہی بجھایا جا سکتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اب دیکھیں اسی طرح غصے پر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات کا ذکر کیا ہے، تو چاہے ہمیں کسی بات پر غصہ آئے، کوئی سبب ہو، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی ہماری بات کے خلاف کرے، تو ہمیں صبر اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بے پناہ اجر عطا کیا ہے۔ اسی طرح اس آیات کے دونوں مفہوم میں بے حیائی سے بچنے اور غصہ پر قابو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور برائی کے کاموں سے بچیں اور غصے کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لائے اور اطاعت اختیار کی۔ ان انصار کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ باہمی مشورے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور وہ جلد بازی نہیں کرتے اور من مانی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی، اور اگر اس کا یہ عمل صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا، اور اگر اس کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یعنی اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے پاس کوئی نفل ہے تو پھر اس کمی کو پورا کیا جائے گا، اور پھر یہی اعمال اس کے لیے ثواب کا باعث بنیں گے۔ اس کے بعد مشورے کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے ہی کام کرتے، اور آپ کی وصال کے بعد باہمی مشورے سے آپس میں جو بھی کام کرنا ہوتا اسے کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس سے پہلی آیت میں جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نماز کا جو ہے وہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شرائط کے ساتھ، اس کی واجبات کے ساتھ ادا کی جائے، نماز کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے، یہ نہیں کہ جو برسوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنا سیکھے اس کے بغیر ہی ہم نماز ادا کریں، نہ ہمیں اس کی شرائط کا معلوم ہو نہ واجبات کا، تو نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے سے جو ہے اسے ادا کریں تاکہ بعد میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ نماز ہمارے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے کہ ہم نے اسے سیکھے بغیر ہی ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مشورے کا بتایا گیا کہ صحابہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی کام کریں تو باہمی مشورے سے، لیکن پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مشورہ دینے والا کون ہے، وہ بھی ایسا شخص ہو متقی و پرہیزگار جو صحیح معنی میں ہمیں مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے، تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط راستے کو اختیار کر کے پھر جو ہے ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں۔
اس کے بعد صدقہ دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ جب صدقہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ بے شک جو مال ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنا دل اتنا چھوٹا کیوں کر دیتے ہیں، اتنے تنگ نظر کیوں ہو جاتے ہیں کہ اسی مال کو دینے کے لیے ہم ہزار بار سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارے مال میں کمی نہ آ جائے، ہماری رقم جو ہے وہ مائنس نہ ہو جائے۔ اصل میں وہ رقم مائنس نہیں ہو رہی بلکہ وہ پلس ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو گئی، اور بروز محشر ہمیں اس کا جب اجر عطا کیا جائے گا تو ہم سوچیں گے کہ کاش ہم تو اپنا سارا مال ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ یہ جو ہے واقعہ ہم ہزار بار سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر لائے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کا عمل اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور ہم مال دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم مال قربان کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا کر ہماری رزق میں برکت عطا کرے گا اور اس کا بے پناہ اجر عطا کرے گا۔ اور جو بلا ضرورت جو ہے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں تنگی کر دے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کریں۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتایا جا چکا ہے تو پھر ان کا منہ کالا رہے اور وہ غم کھایا کریں۔ اس آیت میں کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو اولاد سے پاک ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، معاذ اللہ۔ وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح جو یہودی تھے وہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں معاذ اللہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے ان کا رد کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، جبکہ ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو دیکھیں اس سے واضح دلیل معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وہ ہمسر ہے، اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کفار جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ، اور پھر جب ان کے گھر میں خود بیٹی پیدا ہوتی تو پھر جو ہے وہ اپنا منہ کالا کرتے، غم زدہ ہو جاتے، بیٹی کے پیدا ہونے سے انہیں خوشی نہ ہوتی، جبکہ بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر کتنے اچھی بات جو ہے اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوئی کہ جو ہے عورت وہ جس کی پہلی بیٹی ہو اس کے لیے برکت ہے۔ تو بیٹیاں جو ہیں وہ باعث رحمت ہیں، اور یہ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ جب اسلام سے پہلے عرب کی جو کفار کے لوگ تھے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، لیکن یہ بیٹیوں کو اتنی عزت، اتنا شرف وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، بیٹیوں کو عزت دی اور ہمارا مرتبہ بلند کیا۔ تو جو کفار کا رد تھا وہ اس آیت سے کیا گیا، اور بیٹیوں کو جو عزت ہے وہ صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ پھر اسی طرح اگلی آیت 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب بروز محشر جو لوگ متقی پرہیزگار لوگوں سے اپنا رہن سہن ملاپ رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے اجر و ثواب ہوگا، ان کے لیے جو ہے اچھی بشارت دی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رہن سہن میں، اپنے میل ملاپ میں ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جن کے جو ہے عقائد درست نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف معاذ اللہ یا نبی کے خلاف کفریہ کلمات کہتے ہیں، تو پھر وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ اہل حق
اسی طرح انبیاء علیہم اولیاء سے محبت اور عقیدت رکھنا نفع دے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے تیاری کر لی؟ وہ کہے گا، نہیں، میں نے تیاری تو نہیں کی، لیکن اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کی صحبت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر اچھی صحبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے اچھا اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح یہاں سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام علیہ السلام سے عقیدت، محبت رکھنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اگر ہم خود کا موازنہ کریں تو دیکھیں، ہمارے پاس تو ہمارے موبائل فون میں بہت کم ہی ہوگا، یا شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا کہ کسی عالمہ کا، کسی مفتی کا کوئی نمبر ملے۔ ہاں، ارد گرد کے لوگوں کے ٹیلر کا نمبر ضرور ہوگا، اسی طرح کسی کارپینٹر کا نمبر ضرور ہوگا، اسی طرح کسی ریپیئر کا نمبر ضرور ہوگا، لیکن جو اصل ہمارے دین سے وابستہ لوگ ہیں ان کے نمبر موجود نہیں ہوتے۔ اور دین کو تو معاذ اللہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں، جب ضرورت پیش آئے گی تو چلے جائیں گے کسی مفتی یا عالم صاحب کے پاس، اپنا مسئلہ پوچھ لیں گے، سیکھنے کی کبھی نوبت نہیں آتی، یعنی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر صحبت اچھی ہوگی، اسی طرح اچھے لوگوں سے میل ملاپ ہوگا تو وہ باعث اجر و ثواب ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا بے پناہ جو ہے وہ اجر عطا کیا جائے گا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تو محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ اتنی بڑی بشارت کہ بروز محشر جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا، تو ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی بنا پر کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی یہاں بیان کیا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مدرسہ صراط مستقیم کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں، اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ دیکھیں اس طرح شیئر کرنے سے نہ صرف ہماری یہ نیکی میں معاونت ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف سے اسے دیکھے گا تو اس کا ثواب نہ صرف اسے بلکہ ہمیں بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد میں اپنے مدرسہ صراط مستقیم جس کا جو ہے وہ کام جاری ہے، میں اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے مدرسے میں زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور جس طرح کی ڈونیشن آپ کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں۔ اس کے لیے ہمارے بایو میں جو ہے وہ لنک موجود ہے، نمبرز موجود ہیں، تو آپ وہاں آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔